عورت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو خوبصورت مخلوق ہیں ان میں سے بنایا. عورت میں وہ طاقت دی کہ جو بھی تخلیق ہے وہ عورت کے تھرو ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر چیز میں توازن رکھا ہے، مرد ہو یا عورت دونوں میں، لیکن اس معاشرے میں ہم نے مردوں کو زیادہ اہمیت دے دی، عورتوں کو نہیں دی. عورتوں کو گھر میں بٹھا دیا، عورتوں کو ایسے پردے میں بٹھا دیا جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین ہی سمجھا، اور اپنے شوہر یا کوئی ہسبینڈ، جو بھی اس کا ہسبینڈ ہے، اس کی غلام ہو کر زندگی گزارنے کو اپنا مقدر اور نصیب سمجھتی آئی ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم جب گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہیں تو عورت کسی مرد سے کم نہیں. دنیا کے کوئی بھی شعبہ ہو، آپ اس میں دیکھیے، عورت نے ہمیشہ اپنے آپ کو منوایا ہے. جیسے میں دوسرے شعبوں کی بات کر رہا ہوں تو روحانیت کا سفر یا روحانیت حاصل کرنے میں بھی میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ عورت زیادہ کوشاں ہے اور کامیاب ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے اور پردے کا نظام ہے، تو عورت زیادہ پاپولر نہیں ہو پائی. لیکن وہ روحانیت میں آج بھی بہت آگے ہے. تو آج روحانیت کے عورت خواتین کے لیے جو روحانی سفر ہے اس کی رہنمائی پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ خانقاہی نظام یا صوفیزم میں یہ جو جھوٹے مکار 2 نمبر پیر آ گئے، ملنگ بے ڈھنگ آ گئے، انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے. ان کے پاس نہ لوگوں کے مال تحفظ ہیں نہ عزت. خواتین کو جھوٹے جھانسے دے کر کبھی روحانی نکاح کا بیان کر تو کبھی جنات کے حوالے سے، مطلب کوئی نہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑ کے اور بڑا ان کو استعمال کیا ہے، اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. جو مجھے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں ان کو ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان جعلی پیروں سے بچو. جہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی عزت محفوظ نہیں ان کی آنکھوں میں، کیونکہ عورت سمجھ جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں ذرا سا بھی اگر آپ کو انکمفرٹیبل کو فیل کریں تو وہاں سے چلی جائیں. وہ سچا مرشد نہیں ہے، کیونکہ عورت چاہتی ہے رہنمائی، اور گھر میں جو اس کا ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ اکثر یہ حقیقت ہے کہ وہ اکثر اپنی بیویوں کو جاہل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ روحانیت کا، کچھ بھی وہ نہیں. اسی وجہ سے وہ اپنی ہسبینڈ سے بات کرتی نہیں ہے، وہ شیئرنگ کرتی نہیں ہے، دونوں آپس میں بات نہیں کرتے. حالانکہ دونوں کو آپس میں بات کرنا چاہیے، نہیں کرتے اس معاملے میں، اور پھر مجبوراً عورت کسی نہ کسی کا سہارا لینے کے لیے پھر ایسے ٹھگ پیروں کے پاس جاتی ہے. چلیں آج رہنمائی پہ بات کر لیتے ہیں کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دوں گا جو آپ کو انشاءاللہ آپ کی روحانی طاقت کو بڑھائیں گے. سب سے پہلے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. نیت سے مراد آپ کا ہر عمل خدا کی رضامندی بس، نہ کہ اپنا کوئی سواد ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کام نکلوانے کے لیے پھر عبادات، یہ ورد وظائف شروع کرتے ہیں. نہیں، نیت میں صرف یہی اللہ کی رضامندی ہو، معرفت الہی ہو. اور جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں،
گھر کی یا آپ کسی جاب میں ہیں، کوئی بھی آپ کی جو بھی آپ کو ذمہ داری ہے معاشرے میں، اس کو عبادت سمجھ کے کریں. اس میں کسی قسم کی کرپشن خلل نہیں ہونی چاہیے، بالکل اس کو ایک اپنی عبادت سمجھ کے کریں. اس میں اگر کوئی بھی ایک چھوٹا سا بھی خلل آتا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ وہ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں. اور قرآن کے ساتھ آپ کو اپنا تعلق جوڑنا ہے. قرآن سے تعلق کا مطلب صرف تلاوت نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے. آپ ٹرانسلیشن پڑھیں. اچھی بات یہ ہے کہ آپ خود عربی کو سمجھ کے پڑھ کے اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. اور دعا اور ذکر فکر کرتی رہیں. اپنے نفس کی پہچان رکھیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے نفس کو پہچانو کہ کس اسٹیج پہ ہے. جو بھی آپ کی اسٹیج ہے اس سے آپ کو آگے جانا ہے. امارہ سے لاہامہ، لوامہ، پھر لاہامہ اور مطمئن، یہ اسٹیجز آپ کو پار کرنے ہیں. اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. اخلاق کی بہتری ہونی چاہیے، زبان درازی نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑی بات ہے یہ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہماری جو خواتین ہیں ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ زبان دراز کرتی ہیں اور اخلاق میں بہت، اور ایسے ہو جاتا ہے جذبات میں. تو اپنے اخلاق کو کبھی، اخلاق کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے اور خاموشی جتنی ہو سکے وہ کریں. اپنا جو آپ کے پاس وقت ہے اس کو صحیح استعمال کریں. صبح سے لے کے رات تک مجھے پتہ ہے کہ سارا دن گھر کے کام کاج، بچے، اس کے بعد آپ کا ہسبینڈ ہے، پھر آپ جہاں پہ رہتی ہیں آپ کے جو ان لاز ہیں ان کی ذمہ داریاں. تو یہی ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو اتنا آرگنائزڈ کریں. وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اور جو ایسی خواتین آپ کو نظر آتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں، آپ ایسی اللہ والی خواتین کے پاس بیٹھیں. خواتین کو چاہیے خواتین کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. بس ان کے چہروں میں نور ہوتا ہے. وہ ورد وظیفہ کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں. ان کو علم ہو نہ ہو لیکن اللہ کی طرف سے ان پہ نور ہوتا ہے، رحم کرم ہوتا ہے. وہ محفل اچھی ہوتی ہے جہاں پہ نیک خواتین ہوتی ہے. آپ بھی وہاں پہ بیٹھیں. اپنا جو اس روحانی سفر کی جو محنت ہے اس کو مسلسل رکھیں. اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. یہ ایک یا دو ہفتوں کا یا مہینوں کا کھیل نہیں، یہ سالوں کا معاملہ ہے. مل جائے تو ایک پل میں، نہ ملے تو سال نہیں ملے. تو اس کی محنت ہمیشہ کرنی چاہیے، اس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ دن یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کر کے اور چھوڑ دیں. نہیں، جیسے ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریسیونگ پوزیشن میں رکھا ہے، اس میں اتنا برداشت رکھا ہے. میں تو سلام کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کو، کیا انہوں میں، ان عورتوں میں کیا صبر ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ عورت جو اصل عورت ہے، جس نے اپنے آپ کو عورت سمجھا، جس نے اپنے آپ کو عورت نہیں سمجھا اور وہ اس لمٹ کو کراس کر گئی، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کو سلام کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا کہ آپ کتنی اللہ کی خوبصورت مخلوق ہیں اور آپ کیسے ریسیونگ پوزیشن میں، جیسے کائنات پوری ریسیونگ پوزیشن میں، جو ریسیونگ پوزیشن میں ہوتا ہے اسی کو ہی روحانیت ملتی ہے. دیکھیں ایک مثال کے طور پہ جیسے ایک ریڈیو ہے. ریڈیو جب آپ چلاتے ہیں تو اچانک جیسے ہی آپ کوئی چینل چینج کرتے رہتے ہیں تو مختلف چینل وہ ریڈیو پکڑتا ہے. تو وہ ریڈیو ایکچولی ریسیونگ پوزیشن میں ہوتا ہے، تو اس لیے مختلف چینلز پکڑتا ہے. لیکن یہ سوچئے کہ وہ چینلز جو چل رہے ہیں وہ مسلسل گردش کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح اس کائنات میں علم، روحانی علم مسلسل گردش کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ریسیونگ پوزیشن میں رہیں. اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوڑنا پڑتا ہے اور رب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ٹھہرنا پڑتا ہے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، شہروں میں ہجرت کرنی پڑتی ہے.
لیکن رب کو اور اپنے آپ کو، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے اندر کا سفر آج ہی سے سٹارٹ کریں گے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکے ان جعلی پیروں سے بچیں، اپنی عزت، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔